مہینوں سے نرالا شان رمضان. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل، ان کا حل، یہ سیگمنٹ جو ہے اذان فجر کے بعد روزانہ جو ہے ہم شامل کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے، جن کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ اپنے اپنے سوالات تیار کر لیجئے اور لائیو آ جائیں تاکہ آپ کے سوالات لیے جائیں. اس سے پہلے جو ان باکس میں میرے پاس 2 سوالات ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں. مفتی صاحب، حالت روزہ میں اگر کوئی زخمی ہے تو اس کے زخموں کی صفائی کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے، یا اس سے کسی قسم کی کوئی کراہت ہے روزے میں؟ کچھ فرمائیے گا. اور ایک سوال اور تھا، زکوٰۃ بن گئی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گریجولی، چونکہ بعض ضرورت مند ایسا تو اس کے وقت کے بعد ملتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ جناب یہ پیسہ اگر ہوتا تو ہم اس کے لیے دیتے. تو کیا رکھی جا سکتی ہے اور کتنی میعاد کے لیے رکھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر زخمی ہو گئے ہیں تو زخم صاف کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو خاص طور پہ اس کے لیے ہیں کمپاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خود زخمی جو ہے اس کے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ انٹرنل چیز ہے، ایکسٹرنل انٹرنل نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا زکوٰۃ کا جو کیا پوچھا تھا آپ نے؟ زکوٰۃ کی یہ کہ زکوٰۃ تو بنتی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا روک کر دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی معین نہیں ہے، آ جائے گا تو دے دیں گے. پہلے بھی آیا تھا، بعد میں پھر ختم ہو گئی تھی، اس طرح تو انتظار نہیں کر سکتے ہیں. اس میں تو ایک دن کی بھی تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ریلیٹیو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو دینا ہوتا ہے، جیسے ماہانہ راشن ڈلوانا ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو اس کے لیے اگر زکوٰۃ روک کر رکھیں کہ چلو ہر مہینے ان کو دے دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سوال بتائیے گا. جی میں بلوچستان سے بول رہا ہوں. مفتی محمد اکمل کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رئیس بھائی، میرا مفتی محمد اکمل مدنی سے سوال ہے کہ جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو تو اس کمرے میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا ابھی گندم کا سیزن چل رہا ہے تو ابھی اس کا من جو ہے نا 4,000 روپے جو ہے نا فی من ہوتا ہے، تو کیا میں اگلے سال اس کو 6,000 یا 7,000 میں بیچ سکتا ہوں؟ کیا یہ ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں غالباً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، اگر مطلب والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جی اور اگر ان کا جو روزوں کا فدیہ ہے وہ میرے بھائی صاحب جو ہے وہ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ بھائی جو ہے پھر میرے دوسرے بھائی کو کیا وہ دے سکتے ہیں ہماری والدہ کا جو ہے، یا نہیں مطلب باہر دیں گے؟ یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسلامک بینک میں سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں اور اس کا ماہانہ پروفٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا تو کیا ہمیں یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور شامل دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس ناک میں اسپرے اگر لگایا ہے اس کے بعد اذان ہو گئی ہے 5 منٹ بعد، تو اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں یا مکروہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی بسا. دیکھیں کمرے میں ٹی وی ہو تو نماز ایک تو ہے اس کے سامنے پڑھنا، اور ایک ہے کہ رخ کسی اور طرف ہے لیکن وہ بلند آواز سے آواز آ رہی ہے. دونوں صورتوں میں ایک طرح کی کراہت ہے، کیونکہ سامنے ہوگا تو لازم ہے کہ توجہ اس طرف جائے گی، اور آواز اگر چل رہی ہے تو آواز بھی اپنی جانب توجہ کو مبذول کروائے گی. تو اس لیے، اور پھر یہ بھی 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی عام چیز چل رہی ہے، کوئی فلم یا ڈرامہ یا گانا، پھر تو اور زیادہ کراہت ہے. اور دینی پروگرام ہو تب بھی چونکہ نماز میں مکمل طور پہ یکسوئی درکار ہوتی ہے تو توجہ بٹے گی، اس لیے وہاں نہ پڑھیں تو بہتر ہے، یا اس کو میوٹ کر دیں یا بند کر دیں، اور سامنے بہرحال نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال اگر میں غلہ اس سال بیچ رہا ہوں تو سستا نکل رہا ہے، اگلے سال تک کے لیے روک لوں تو ذخیرہ اندوزی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے کہ نہیں. اگر جیسے گندم وافر مقدار میں ہے اور آپ اگر روک بھی لیتے ہیں تو اس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پھر تو ٹھیک ہے، آپ اگلے سال کر سکتے ہیں. جو ذخیرہ اندوزی منع ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرنا جس کی لوگوں کو سخت ضرورت ہو اور مارکیٹ سے وہ غائب ہو جائے، لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں، اور ان کی تکلیفوں سے ایک طرح سے بلیک میل کر کے زیادہ نفع کمانے کا ذہن بنانا، یہ غلط ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں. اور والدہ کا اگر فدیہ ہے تو بہتر ہے کہ بھائی کو نہ دیں، کیونکہ وہ والدہ کا ہے تو گویا کہ وہ بیٹے کو جائے گا، اور یہ مناسب نہیں ہے، کسی اور کو دے دیں. اور اسلامک بینک میں اگر پیسہ رکھوایا انہوں نے تو وہ چونکہ شرعی ایڈوائزر وہاں پر ہوتے ہیں مفتی صاحب، تو جو پروڈکٹ جتنی بھی بینکس کی ہوتی ہیں وہ اسلامک بینک کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی نظر سے گزری ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں رکھوا سکتے ہیں اور اس کا نفع بھی حلال ہوگا.
یہ حلق میں ذائقہ کا انہوں نے کس چیز کا کہا تھا؟ جی روزہ کھلنے سے پہلے کچھ کوئی چکھی ہے میرا خیال ہے تو حلق میں ذائقہ چلا محسوس ہوا. اچھا اگر کوئی چیز چکھی اور حلق میں ذائقہ محسوس ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا بالکل. چکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان پہ رکھ کے نکال دینا. اگر ضروری ہو جیسے گھر کے شوہر جیسے تھوڑا سا غسیلہ ہے اور نمک مرچ کم زیادہ ہو جائے تو وہ ظلم کر دے گا. صرف زبان پہ رکھا جائے. صرف زبان پہ رکھ کے ذائقہ چکھ سکتے ہیں. حلق میں اتر گیا تو ٹوٹ جائے گا, اس کو فوراً تھوک دینا چاہیے. ٹھیک کالرز ہیں ہمارے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ہم سحری اگر ایک شہر میں کریں اور افطار دوسرے شہر میں کریں اور جس شہر میں سحری کیا اس سے 1 گھنٹہ بعد میں دوسرے شہر میں افطار کھلے گا تو کدھر کا وقت کا اعتبار کریں گے؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مطلب اعتکاف میں موبائل یوز کرنا جیسے یہ ہے کہ پروگرام وغیرہ دیکھنا یہ بالکل ہی منع ہے یا موبائل یوز کر سکتے ہیں ہم؟ جی دوسرا سوال. نماز پڑھنے کے لیے مطلب ایسے نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط ہے یا چلتے پھرتے بھی جیسے ہم ایسے گھریلو کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم زیادہ سے زیادہ سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جائے نماز میں جتنا زیادہ ہم دعائیں مانگیں تو قبول ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر ہم ایسے دعا نہ مانگ سکیں اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ سکیں تو پھر یہ ایسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بن مانگے بھی دعائیں سن لیتا ہے یا دعائیں مانگنا ضروری ہے؟ ٹھیک شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. کوئی اور کالر ہے تو انہیں بھی شامل کر لیں تاکہ پھر جی جوابات پا رہے ہیں. جی مصطفیٰ. جی دیکھیں سحری جہاں کر رہے ہیں تو اسی شہر کا اعتبار ہوگا. افطار کریں گے تو اب سابقہ شہر کا نہیں اسی شہر کا اعتبار ہوگا. 1 گھنٹے چاہے پہلے ہو چاہے 1 گھنٹہ بعد, تو اس لیے 1 گھنٹہ بعد بھی ہے تو وہی اسی کو اعتبار کریں گے, پہلے والے سٹی کا نہیں کریں گے. اور دوسرا اعتکاف میں موبائل یوز تو کر سکتے ہیں لیکن ضروری جتنی یکسوئی رہے گی اتنا اچھا ہے. اور خواتین کے لیے بہت مشکل ہے کہ اگر موبائل کی اجازت مل جائے اور پھر اس کے بعد وہ کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو, بہت مشکل ہے. خیر مرد بھی کم نہیں ہے, بہت باتونی ہو گئے, لیکن بہرحال بہنیں کم سے کم استعمال کریں, ضرورت کے تحت کر سکتی ہیں, بے جا استعمال بالکل بھی نہ کریں. نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی لازم نہیں ہے, یہ سنت مبارکہ ہے. اگر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر مثلا ریاکاری کا اندیشہ ہے دیگر ہے تو دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھانا سنت کریمہ ہے. اور یہ حدیث میں بھی ہے جس انہوں نے کہا کہ قرآن اگر ہم زیادہ پڑھنا چاہیں دعا نہ مانگیں حالانکہ دعا مقبول ہوتی ہے تو کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ کا ذکر دعا مانگنے سے روک دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جو دعا مانگ رہا ہو. یعنی یہ ہے کہ دعا, لیکن دعا بھی ترک نہ کریں, بالکل تھوڑی بہت کر لیں, لیکن قرآن پاک اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کو زیادہ آپ کر سکتی ہیں. لیکن hمارا مشورہ ہے کہ صرف عبارت پڑھنے پہ زور نہ دیں بلکہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ, کیونکہ قرآن سمجھ کر پھر احتساب کر کے اپنے اندر پازیٹیو چینج لا کر یہ جب تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکات مکمل طور پہ حاصل ہوں گے. اچھا مصطفیٰ, جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے سوال آیا تھا اس میں ایک اور ضمناً سوال انہوں نے کیا تھا کہ کیا چلتے پھرتے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک سوال تھا. جی بالکل کر سکتے ہیں, جیسے درود پاک اجازت دی ہے چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں, اور درود پاک حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما. اس لیے چلتے چلتے دعا مانگنا بھی جائز ہے, جیسے ذکر الہی وغیرہ میں بعض اوقات دعائیہ جملے ہوتے ہیں, لیکن اچھا اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر روزانہ بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ ہتھیلی آسمان کی طرف ہوں, کیونکہ دعا میں ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان کہا گیا ہے, اور یکسوئی سے توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رحمت کی طرف متوجہ ہو کر پھر دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو وہ انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو مطلب ہم ان کے گھر پہ دعوت قبول کر سکتے ہیں یا کوئی گفٹ ہم لے سکتے ہیں اور اسے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے استعمال کیا ہو اور دعوت قبول کری ہو, کھایا ہو وغیرہ, تو مطلب اگر وہ جائز نہیں ہے تو ہم اس کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کوئی کالر ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب. سر مفتی صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہاں اللہ پاک نے ٹوینز بیبی دیے ہیں, 2 بیبی بوائے جی, تو میں نے نیت کی تھی ان کا نام محمد حسن اور محمد حسین رکھنے کی. تو ابھی میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ محمد حسن اور محمد حسین یہ بڑے نام ہیں اور ان ناموں کی بولنے میں بے ادبی نہ ہو. اچھا.
اور اس کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ آگے ہم کوئی اور نام ایڈ کر سکتے ہیں, مطلب ذیحان حسن یا آہان حسن, آہان حسین. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی عشر کے بارے میں 3 سوال کرنے تھے. ایک یہ کہ عشر کا نصاب کتنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر زمین ٹھیکے پر دی جائے تو عشر کون دے گا, یعنی دینے والا یا لینے والا. ٹھیک ہے شامل. اور تیسرا سوال کمرشل پرپز یعنی بیچنے, فصل اگر بیچنی ہو تو اس پہ دینا ہوتا ہے, یا کہ گھر کے استعمال کے لیے جو فصل ہو اس پہ بھی عشر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی انشورنس کمپنی میں کام کی نوعیت کیا ہے یہ پتہ چلے تو پھر ہوگا. اگر تو وہ ایز اے ایجنٹ ورک کر رہے ہیں, لوگوں کو پالیسی سیل کرتے ہیں, تو پھر یہ کام ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں اکثر چیزیں جوئے اور سود سے ریلیٹڈ ہیں. تو پھر بھی مطلب یہ کہ ہم مطلقاً تو ان کی روزی کو حرام نہیں کہہ سکتے, کہ بہت سی چیزیں جائز امور بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے یہ گویا کہ مشکوک سا کھانا ہوگا. اور موت کو بڑا خوش اس کو بنا کے پیش کرتا ہے, موت آئے گی تو پھر ملے گا. بہرحال ہاں, تو پھر تو تمنا کرتے ہیں بعض قریبی لوگ کہ یہ مرے تو کچھ ملے. بہرحال تو ایسی صورت کے اندر جب تھوڑا مشکوک ہو, حرام قطعی نہ ہو, تو پھر کھا بھی سکتے ہیں, گفٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. تو اتنا ٹینشن نہ لیں. اگر انہی باریکیوں میں جائیں گے تو کوئی بھی شاید ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو 100% بالکل شریعت کے تقاضے کے مطابق روزی کما رہا ہو. ملیں گے لیکن بہت ہی کم, ورنہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, اس لیے تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے. اور یہ محمد حسن یا محمد حسین نام رکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے نام. اگر ان کو بھاری سمجھ کے آپ دوسری طرف جائیں گے تو پھر کون سا نام ہلکا ہے یہ بتائیں. فاطمہ نام رکھیں گے وہ بھی کتنی بڑی, خدیجہ نام رکھیں گے وہ بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ نام رکھ کے پھر دوسرے ناموں کی طرف جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. محمد حسن, محمد حسین بہت پیارے نام ہیں, اتنا اسی پہ اکتفا کریں. اور عشر جو ہے یہ خود ایک نصاب ہوتا ہے, جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا, اگر وہ قدرتی وسائل سے زمین سیراب ہوئی ہے, یعنی آپ پانی کی کوئی پیمنٹ نہیں کر رہے, تو عشر ہوتا ہے, یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ. اور اگر آپ پیسے وغیرہ دے کر پانی خرید رہے ہیں تو نصف عشر ہوتا ہے, یعنی 20واں حصہ. جتنی پیداوار اس کو 20واں حصہ نکالنا ہوتا ہے. اور زمین ٹھیکے پر دی ہے تو جس کا ٹھیکہ ہے وہی پیداوار کا عشر نکالے گا, کیونکہ ٹوٹل پیداوار اس کے پاس آ رہی ہے, وہ تو کرایہ دے گا. جی. اور گھر کے استعمال کے لیے جو آپ غلہ وغیرہ لیتے ہیں اس پہ نہیں ہوتا, جو آپ بیچنے کے لیے رکھتے ہیں, جو زمین کے پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر ہے. یہ تو پھر حاجت اصلیہ میں آ جاتا ہے, اس کو نکال کر باقی کے اوپر پھر عشر نکالیں. ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. بھائی میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ جمعے کو کپڑے دھونے نہیں چاہیے, جمعے کو کپڑے دھونا گناہ ہے. نہیں, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, اگر آپ سوال دوہرا دیں تو بہت اچھا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کو کپڑے دھونا کیسے ہے. جمعے کو کپڑے دھونا کیسے؟ جمعے کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے, جمعے کو کپڑے دھونا گناہ ہے. اچھا, رزق میں کمی واقع ہوتی ہے. اچھا. اور کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری نانی اماں میرے پاس چند دن آ کے رہی تھی, تو ان کا نا میرے پاس سونے کا ایک کوکا رہ گیا ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا یہ سونا میں ان کے نام پر صدقہ کر دوں یا خیرات کر دوں, اس کا کیا کروں, یا کسی غریب کو دے دوں. ٹھیک ہے, شامل کرو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ویٹنگ پہ ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے, سوال بتائیے. سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ایک بلا پالا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا, اب بڑا ہو گیا ہے. تو جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں نا, تو میں جب سجدے میں جاتی ہوں تو میرے آگے آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے پہلے مجھے پیار کرو پھر سجدہ دو. تو کیا یہ جائز ہے؟ وہ ہر نماز میں میرے آگے آ جاتا ہے اور ہر دفعہ ہر سجدے میں یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے پیار کرو پھر سجدہ دو. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ سوال بتائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سر میری امی ابو گئے تھے حج کرنے وہاں سے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ کمبل لے کے آئے تھے, کمبل کے اوپر نام لکھا ہوا ہے محمد, کیا وہ ہم اوپر لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جوابات پہ آ جاتے ہیں. اب توجہ سے جوابات بھی سن لیے. جی صاحب. جی دیکھیں, جمعے کو کپڑے وغیرہ دھونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے, اور اگر ہو بھی کہیں پہ نظر بھی آئے تو کسی اور مصلحت کی بنا پر ہوگی. اس میں کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے. ہمارا مذہب نحوست کو منع کرتا ہے, بلکہ صفائی کو تو نصف ایمان قرار دیا ہے. بلکہ آپ کا ایک وہ رات کو جھاڑو دینے کا بھی بڑا وائرل ہوا, وہ بھی آپ نے بڑی رہنمائی فرمائی. جی ہاں, تو اس سے رزق کی تنگی وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ جتنی صفائی آدمی رکھتا ہے اتنی اللہ برکات عطا فرماتا ہے. جی دیکھیں, جس کا کوئی امانت ہمارے پاس ہو, اس کا انتقال ہو جائے, تو جو بھی ہے, جیسے گولڈ تھا, نانی کا کوکا ہے, تو یہ وارثوں کا حق ہوگا.
تو آپ کی نانی کی جو اولاد ان میں ان کی والدہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، اور جو خالائیں یا ماموں ہیں ان کا حق ہے ان کو دے دیں، بتا دیں، اور وہ پھر اس کی شرعی تقسیم کر لیں۔ اگر شاید بچے کا کہہ رہی ہیں، بچہ آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے پیار کریں، لیکن نماز کے اندر یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اگر پیار کریں گی تو لازم بات ہے دونوں جو پکڑ بچہ بلی کا ہے مجھ سے، اچھا بلی کا وہ بچہ، کہتا ہے ان سے، اب اس کی زبان کا ان کے سمجھنا یہ بھی بڑی ایک معرفت ہے۔ ہاں یہ خاموش لینگویج میں بلی بہت کچھ کہہ دیتی ہے، میں نے بھی پالی ہوئی ہے نا، اصل میں بہت وہ باتیں کرتی ہے، تو ایسا نہیں کریں، بلکہ آپ بس وہ سجدہ کریں، جب آپ جھکیں گے نا وہ سمجھے گا پیار ہی کر رہی ہے وہ، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو نماز کے اندر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور کمبل جو لائیں والدین حج کے بعد اس پہ محمد کا نام جو لکھا ہے اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے، یا تو اس کو آپ اتنا حصہ کاٹ دیں اور اس کو پھر سنبھال کے رکھ دیں، اس پہ رفو وغیرہ کر لیں، پھر آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ویسے استعمال نہ کریں، پیروں کے اندر بھی آئے گا، سر کی طرف بھی ہو تو پھر بہرحال بے ادبی کا شائبہ ہے اس میں، تو اس لیے نہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی رئیس بھائی، میں جب قرآن پاک پڑھتی ہوں نا تو ساتھ میں مطلب چینل وہ لگاتی ہوں نعتوں والا، تو مطلب میں ساتھ نعتیں بھی سن رہی ہوتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بات جی یہ عمل آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس پر لے لیں گے سوال، جواب لے لیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ مفتی صاحب سے جو ہے نا ایک سوال کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ کہ یہ ہمارے مسجد میں نا جو قاری صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا 15 سپارے پڑھائے ہیں، اس کے بعد انتظامیہ نے جو ہے نا ایک ایسے حافظ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے جو کہ باشرہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اس نے جو ہے نا اپنی داڑھی کا خط کروایا ہوا ہے، تو مشکل سے داڑھی جو ہے نا 1 انچ کے قریب ہے۔ اچھا۔ تو اس امام کے پیچھے جو ہے نا تراویح پڑھنا کیسا ہے، وہ جو تراویح پڑھ چکے ہیں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ بالکل شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اور مزید کالرز نہیں، ہم جوابات پہ آ جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ایک عبادت کریں اور دوسرا کوئی نیک عمل ایسا ساتھ میں ہو کہ آپ کی توجہ کو بانٹ دے، جیسے نعت شریف اور قرآن پاک، یا تو نعت سنیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں یکسوئی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو ایک کو کریں۔ یہ میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ بلکہ مکروہ تنزیہی کہیں تو زیادہ بیسٹ ہے کہ قرآن کی طرف مکمل آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اس وقت آپ اس طرف جا رہے ہوں تو اس میں کراہت یعنی شریعت اس کو ناپسند کرے گی، لیکن گناہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں مسجد کے قاری صاحب، دیکھیں ہمیں سوال کرنے کے بجائے مسجد کی کمیٹی سے رجوع کریں، انہیں کہیں کہ بھئی یہ شرعی تقاضے ہیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو چیز ڈاؤٹ فل محسوس ہو، قریبی کوئی اہل سنت کے دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لے لیں، اور فتویٰ لے کے دائرہ ادب کے ساتھ کمیٹی کے سامنے پیش کریں کہ بھئی دیکھیں نمازیوں میں تشویش ہے، اس قسم کے مسائل، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر کہلوا بھی لیں گے، یہ پھر ریکارڈنگ جا کر ان کو دیں گے، اس سے آپ کا کام حل نہیں ہوگا، فتنہ بڑھتا ہے، سامنے والا ضد میں آتا ہے۔ بہتر ہے کہ کمیٹی کو پیار سے بٹھا کر اور کہیں کہ نمازیوں میں تشویش ہے، آپ درست امام کو کھڑا کریں، تو پھر یہ آپ کے مسئلے حل۔ اچھا، اس میں جو موجود سوال ہے وہ یہ کہ کیا اس قسم کا شخص تراویح پڑھا سکتا ہے، اہل ہے اس کا یا نہیں ہے؟ دیکھیں امام کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی ایسی اعلانیہ خطا نہ کر رہا ہو کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اب جیسے نبی کریم فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو، اور وہ بالکل خشخشی داڑھی کا رکھے ہوئے ہے، تو پھر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ اسی لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ صراحت کے ساتھ کہوں، لیکن بہرحال تو یہ مکروہ ہے، اور اس کے لیے اس کو واجب الاعادہ ہو جائے گی نماز اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور گناہ علیحدہ ہے کیونکہ یہ فاسق ہے اور فاسق کی تعظیم کرنا گناہ ہوتا ہے، تو اس لیے دائرہ ادب میں رہ کر جھگڑا بھی نہ کریں، پیار محبت سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اب یہ آخری ہمارے چند کالرز ہیں، جلدی جلدی شامل ہو جائیں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ سوالات ہم شامل کر سکیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے عزیز جو ہوتے ہیں، دوست احباب، ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے ملنا جلنا چاہیے۔ جی جی۔ تو اگر وہ لوگ آپ سے مخلص نہ ہوں تو پھر بھی یہ ہے شریعت میں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ میرے انکل نے آنٹی کو شادی کے 1 سال میں 1 طلاق دی، پھر ساتھ رہنے لگے، لیکن اکثر آنٹی کو غصے میں کہتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا اس کو طلاق دے دوں گا، تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن 10 سال پہلے عمرے کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں تمہیں اللہ کے گھر کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ساتھ چلنے لگے اور ابھی تک ساتھ رہتے ہیں، تو کیا یہ شادی قائم ہے ابھی تک؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی وہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ایک تو سوری، یہ
والدین سے جو مسئلہ بیان کیا، دیکھیں حدیث میں یہ ہے کہ جن سے والدین ملتے جلتے تھے، جو ان کے دوست احباب سے، ان سے ملیں. اگر تو وہ مخلص نہیں ہے، والدین سے پہلے ہی وہ کٹے ہوئے تھے، تو پھر ان سے ملنا کوئی لازم نہیں ہے. لیکن جن سے والدین راضی تھے اور ملتے تھے، ان سے اچھا سلوک کریں گے تو ان کی روح کو سکون ملتا ہے. اور انکل نے جو کہا، جو مجھے تفصیل سمجھ میں آئی ہے، اس میں 2 طلاقیں ہوئی ہیں. ایک تو پہلے طلاق دے دی، پھر ایک کعبۃ اللہ کے سامنے انہوں نے باقاعدہ کہا، یہ طلاق ہوئی. جو مستقبل کے فیوچر کے الفاظ ہے کہ چھوڑ دوں گا یا طلاق دے دوں گا، اس سے نہیں ہوئی. اب اس میں مزید تفصیل ہے کہ جب پہلی طلاق دی تھی اور لفظ طلاق سے اگر دی تھی تو کتنے عرصے میں رجوع کر لیا تھا. اگر تو 3 حیض کے درمیان کر لیا تھا تو پھر وہ صحیح میاں بیوی کے حیثیت سے رہ سکتے تھے. اگر 3 حیض گزر گئے تھے اور رجوع نہیں کیا تھا تو پھر وہ بائن ہو جاتی، یعنی پھر نکاح کے بغیر دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے میرا نمبر لے لیں اور یہ میرا نمبر لے کر مجھے واٹس ایپ پر یہ بھیج دیں، تو ان کو ریٹرن فتویٰ دے دیں گے، کیونکہ اس میں تفصیل زیادہ ہے اور اس کو معلوم کیے بغیر ان کو کچھ نہ بتائیں. کیونکہ اگر یا تو کہیں اور سے فتویٰ لے کر دے دیں، اگر ناقص سے بات کہی اس کے اوپر انہوں نے آئندہ زندگی کی بنیاد رکھی تو پھر وہ نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک. یہ طلاق کے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں ذرا. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، اذان کے بعد روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. آج 15 رمضان المبارک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ہے، ان کی یوم ولادت ہے. تو آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کو بتائیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی تھی. ان کے خوبصورت سیرت سے، روشن سیرت سے ہم اپنے سیرت کو کس طرح روشن کر سکتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی اس کو بھی بچوں میں جو ہے ان کو بچوں کو بتائیں، ایجوکیٹ کریں، تاکہ اس ہستی کا صحیح معنوں میں محبت بھی پیدا ہو اور ان کی معرفت بھی حاصل ہو سکے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومن